تو جس نے اہل اللہ کی عزت کی اس نے در حقیقت اللہ رب العزت کی تعظیم کی۔ تو اے ابو ہریرہ سنو کہ جس نے اہل اللہ کی یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے والوں کی تعظیم کی، عزت کی، اللہ اس کو معزز اور مکرم فرمائے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور سنو جس نے اہل اللہ کی یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے والوں کی اہانت کی یعنی تذلیل کی، اللہ ان کو رسوا کرے گا، دنیا آخرت میں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کو جہنم میں دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ رب العزت کے ہاں اہل اللہ سے بڑھ کے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والوں سے بڑھ کے کوئی معزز نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے بعد جو معزز ہوگا سب سے زیادہ وہ ہوگا جو قرآن مجید فرقان حمید کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا رہا، یعنی اہل اللہ میں سے جو ہوگا وہی سب سے زیادہ قابل احترام ہوگا، قابل تعظیم ہوگا، جس کو اللہ رب العزت جو ہے عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ آج ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے، دعاؤں کو چھوڑ کے اور صدقہ خیرات کو چھوڑ کے، یعنی تین جو بڑے اعمال ہیں ان تینوں کو امت اور بالخصوص یہ والا خطہ جس میں ہم کام کر رہے ہیں یہ تقریباً چھوڑ چکا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا آپ کو بندہ نہیں ملے گا، صدقہ خیرات کرنے والا بندہ آپ کو نہیں ملے گا نہ ہونے کے برابر، اور اللہ سے راز و نیاز کرنے والا، اللہ سے دعائیں کرنے والا بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور جو ہیں یہ نہیں ہے کہ 100% خدا نخواستہ چھوڑ گئے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں، لیکن کیا ہے؟ الا قلیل، الا قلیل۔ قرآن کی تلاوت وظائف نے لے لی، وظائف، من گڑت وظائف، جھوٹے فضائل اتنے ہمارے پیشواؤں نے بیان کیے، کتابوں کے اندر لکھے، اور رہی صحیح کسر آج کے دور میں سوشل میڈیا نے نکال دی کہ اتنا ہیجان پیدا کر دیا، ایسا سحر جو ہے وہ اس سحر میں مبتلا کر دیا امت کو کہ امت جو ہے بالخصوص یہ والا حصہ یہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے وظائف پر لگ گئی، قرآن کو پیٹھ دکھا دی اور وظائف پر لگ پڑے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کو چھوڑ دیا، اس کی جگہ پہ منت کو لے آئے، صدقہ خیرات کو چھوڑ کے اس کی جگہ پہ منت کو لے آئے، اور دعاؤں کو چھوڑ کر ہدیے کی طرف لوٹ آئے، یعنی دعائیں جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں اور منتوں کی طرف اور تویز دھاگے کی طرف، ٹھیک ہے، جادو ٹونے کی طرف، اس طرف لگ گئے۔ دعائیں چھوڑ دی، صدقہ خیرات چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اور اس کے عوض ہم نے کیا لیا اپنے پیشواؤں سے؟ اوراد و وظائف، تویز دھاگا، جادو ٹونا اور منت مراد۔ اور بعض ایسے مداری پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آستانوں کے نام، اپنے چینلز کے نام، اپنی کتابوں کے نام بھی منت مراد رکھ دیے۔ کیوں؟ وہ اللہ والو ہماری دکھتی رگ کو سمجھ گئے، وہ لوگ ہماری نفسیات کو سمجھ گئے ہیں کہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو امت توجہ نہیں کرتی، جب ہم وظائف کی بات کرتے ہیں تو ان کے کان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو یہ توجہ نہیں کرتے، جب دعا کی جگہ پہ ہم منت کی بات کرتے ہیں، جادو ٹونے کی بات کرتے ہیں تو یہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس طرح صدقہ خیرات ہے، اس کی جگہ پہ ہم اتارے کی بات کرتے ہیں یا منت کی بات کرتے ہیں تو امت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے اور اپنا مال خرچ کرتی ہے۔ اگر ہم اس امت کو قرآن کی تلاوت پہ لگا دیں گے، ہمارے پاس کون آئے گا؟ ہمارے وظیفے کون پڑھے گا؟ ہماری کتابیں اور رسالے کون خریدے گا؟ قرآن کے تو 4 5 6 نسخے ہر گھر میں موجود ہیں، اور ایک نسخہ لے لیا جائے وہ سالوں چلتا ہے، اگر باقاعدگی کے ساتھ بھی اس کی تلاوت جو ہے وہ کی جائے، استعمال اس کو کیا جائے، تو ہمارے رسالے کون خریدے گا؟ اگر ان کو دعاؤں پہ لگا دیا، اللہ کے ساتھ راز و نیاز پہ لگا دیا، یہ تو خود مقام ولایت پہ پہنچ جائیں گے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، ہمارے آستانوں پہ کون آئے گا؟ سمجھ آ گئی؟ اور اگر ان کو صدقہ خیرات پہ لگا دیا تو آنے والی بلائیں دور ہو جائیں گی، ان کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، یا ان میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی، تو پھر
چڑھاوے کون چڑھائے گا، منتیں کون مانے گا؟ تو جب چڑھاوے ہی نہیں چڑھیں گے، منت مراد ہی نہیں ہوگی، تو ہمیں نظر و نیاز جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ تو پیچھے اصل میں یہ کاروباری سوچ تھی جس نے غیر محسوس طریقے سے کام کیا اور اس امت کو یا امت کے اس حصے کو دھیرے دھیرے جو ہے اس بھنور کے اندر پھنسا دیا ہے کہ آج آپ بات قرآن کی کریں تو وظیفے پڑھنے والا کہتا ہے کہ وظیفہ قرآن نہیں ہے، یعنی آگے سے سوچنے شرمندہ ہونے کی بجائے وہ فوراً آگے سے کہتا ہے وہ جی قرآن نہیں ہے۔ اچھا جی مان لیتے ہیں وہ بھی قرآن ہے، مان لیتے ہیں۔ اچھا صدقہ خیرات کرو، تو بھائی جو یہ نظر و نیاز کر دے رہے ہیں یہ بھی تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کے لیے۔ بھائی اللہ سے گھر بیٹھے مانگو، دعائیں مانگو، دعائیں مانگو، نہیں جی وہ بڑیاں منگیاں نے نہیں قبول ہوندیاں، بڑیاں منگیاں نے قبول نہیں ہوندیاں، یعنی دعاؤں سے کام نہیں بن رہا، اب اس کا یقین بن گیا ہے کہ تعویذ دھاگے سے جادو ٹونے سے کام بنے گا۔ یعنی مسلمان گرا ہے اور اتنا گر گیا ہے، اتنا پستی میں گر گیا ہے کہ اسے بولتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اتنی دعائیں کی ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ یعنی رب تیرا دعاؤں سے کام نہیں بنا رہا، تو جادو ٹونے شرک سے، کفر سے ایمان دے کر، مال دے کر، عزت دے کے تیرے کام بن جائیں گے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کی ایسی پھٹکار ہمارے پہ پڑی کہ ہماری سوچ ہی اتنی غلیظ ہو گئی کہ اگر میں حالت ایمان میں اللہ سے مانگتا ہوں تو ملتا نہیں ہے، اگر میں حالت کفر میں چلا جاؤں گا، شرک کروں گا، ایمان کو برباد کروں گا، اولاد کی ناموس، بیوی کی ناموس کو برباد کروں گا، جادو ٹونا کرواؤں گا تو میرے کام بن جائیں گے۔ تو آج اللہ بارو جادو ٹونے پہ یقین بن گیا، منت مراد پہ یقین بن گیا ہے، اور قرآن کی تلاوت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جس نے اہل اللہ کی اہانت کی، تذلیل کی، بے عزت کیا، اللہ اس کو دنیا آخرت میں رسوا کرے گا اور دوزخ میں داخل کر دے گا۔ آج قرآن کی اہانت گھر گھر میں ہو رہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اسی وقت جو ہے وہ الماری سے پرچھتی سے نکالا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے کہ جب جھوٹی قسمیں کھانی ہوں یا کوئی مر جائے تو اس کی فاتحہ پڑھنی ہو یا قرآن خوانی کروانی ہو، وگرنہ سالوں گزر جاتے ہیں قرآن کے اوپر پڑی ہوئی مٹی بھی جھاڑنی یا اس کا غلاف دھونا یا غلاف بدلنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ جس گھر میں قرآن کی اتنی تذلیل ہوگی تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے کیا کہلوایا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے دنیا آخرت میں ذلیل کرے گا اور پھر جہنم میں داخل کر دے گا۔ اب کوئی کمی رہ گئی ہے ہماری ضلالت کے اندر؟ اب کوئی کمی رہ گئی ہماری ضلالت کے اندر؟ اور اگلی بات کیا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر اس میں سے کچھ آیات نکال لیں یا کوئی سورت نکال لی، اس کو وظیفوں کی کتاب بنا لیا، اور آگے سے جب اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تو قرآن ہے، وہ بھی تو قرآن ہے۔ اور ایسی مت ماری گئی ہے، رب نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، پورے قرآن مجید کے اندر کہیں وظیفے پڑھنے کا حکم آیا؟ رب نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، وظائف کی تو بات ہی نہیں ہے، وظائف کی تو بات ہی نہیں ہے۔ وظائف تو ایک بالکل الگ شعبہ ہے، بے شک وہ جائز ہے لیکن وہ اختیاری ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ جس طرح کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو بن جائے، علم طب جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے، اس کا ماہر بننا چاہتا ہے تو بن جائے۔ اگر نہیں سیکھنا چاہتا یا ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، کیا یہ سوال ہونا ہے؟ یہ سوال ہونا ہے؟ بھئی یہ آپ کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح جو عملیات کا علم ہے، کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد روحانی معالج بننا چاہتا ہے تو بن جائے، مریضوں کا علاج کرے۔ اگر وہ کوئی نہیں بننا چاہتا تو اللہ نے یہ فرض کیا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کا جو ہے وہ ہمارے اوپر حق مقرر کیا ہے۔ جو حق مقرر کیا ہے، آج امت یہ بات سمجھ کے راضی نہیں ہے اور آگے بے شرمی کے ساتھ یہ کہتے ہیں جی وہ بھی تے وظیفہ بھی تو قرآن ہی ہے گا نا۔ بھائی وہ قرآن ہے، وہ سورت قرآن ہی کی ہے، وہ آیت قرآن ہی کی ہے۔ شافعی کا سوال یہ ہے کیا اللہ نے اس کو وظیفہ بنانے کا حکم دیا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہو نہیں، تو ساری زندگیاں پھر کس کام پہ ہم نے لگا دی؟ اللہ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔
یہ بقیہ جو علوم ہیں یہ اختیاری ہیں. جس طرح میں نے مثال دی کہ بدنی ڈاکٹر ہے، وہ علم طب جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے تو بسم اللہ وہ کر لے، لیکن قیامت والے دن کوئی سوال نہیں ہوگا. اسی طرح روحانی علم ہے، روحانی علاج کے لیے یعنی روح کے علاج کے لیے کوئی اس کا ڈاکٹر بن جاتا ہے، معالج بن جاتا ہے تو بسم اللہ بن جائے. اللہ نے اختیار دیا ہے، تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں، اسباب ہیں، میدان بھی تمہارے پاس ہے، گھوڑا بھی تمہارے پاس ہے، دوڑا لو. لیکن قرآن کی تلاوت کا اللہ نے حق مقرر کیا ہے کہ قرآن قیامت کے دن جو ہے وہ سوال کرے گا، جھگڑا کرے گا کہ مجھے میرا حق دلایا جائے. تو وہاں کھڑے ہو کر یہ کہو گے کہ ہم قرآن میں سے سورۃ قریش نکال کے وظیفے کرتے رہے اور ہم نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیے، یا اسی طرح ہم قرآن میں سے کوئی اور سورت یا آیت نکال کر وظیفے کرتے رہے اور ہم نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا، یا قرآن کو مطمئن کر دو گے. میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ قرآن میں کہاں آیا ہے، یہ حدیث پاک میں کہاں آیا ہے کہ وظائف کرو؟ کہیں آیا ہے؟ تو یہ کام ہم نے کیا کیا؟ اپنی مرضی سے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں تو بات آگے چل دی. آپ اپنے بیٹے کو 1000 روپیہ دے کر بیچتے ہیں کہ جاؤ بیٹا مٹن لے کر آؤ، یعنی چھوٹا گوشت لے کر آؤ. وہ بازار جاتا ہے، وہ 1000 روپے کا مٹن یعنی چھوٹا گوشت لینے کی بجائے 2.5-3 کلو دال لے آتا ہے. کیا کرتا ہے؟ 2.5-3 کلو دال لے آتا ہے. جب گھر آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں، یعنی والد پوچھ رہا ہے کہ ہاں لے آئے گوشت؟ تو بیٹا یہ کہتا ہے بابا میں نے گوشت لینا چاہا تو وہ تو مجھے پتا چلا گوشت تو اتنا سا آتا ہے، آدھا کلو آتا ہے صرف، تو میں گوشت نہیں لے کر آیا، میں اتنی ساری دال جو ہے وہ 2.5 کلو 3 کلو دال 1000 روپے کی لے آیا ہوں. مجھے بتاؤ باپ اس سے راضی ہوگا یا انہوں لمحہ پائے گا؟ یعنی تیرے مطلب تھی انہوں لمحہ ہی پاؤ گے، بندہ بھی ہے لمحہ پانا. بھائی تجھے میں نے بھیجا ہے کہ گوشت لے کر آ، اتنا آتا ہے اتنا آتا ہے، آدھا کلو آتا ہے، جتنا بھی آتا ہے، یہ تجھے میں نے کہا ہے. میں نے تجھے 1000 روپیہ دیا ہے کہ گوشت لے کے آ، میرا حکم یہ تھا، میری مرضی، میری رضا، میری منشا یہ تھی کہ تو جائے اور 1000 روپے کا گوشت لے کر آئے. آگے سے وہ بچہ بے شرم بن کے باپ کے سامنے ڈھیٹ بن کے جو ہے وہ آگے وضاحت دے، ٹھیک ہے، تعویل کرے کہ گوشت کیونکہ تھوڑا تھا آتا تھا، دال اتنی ساری آ گئی ہے تو میں 1000 کی دال لے آیا ہوں، میں گوشت نہیں لے کے آیا. تو اللہ والو یہی تعویل آپ نے قیامت کے دن جب قرآن نے جھگڑا کرنا ہے تو آپ نے یہی تعویل دینی ہے کہ اللہ وظیفے بھی تو رسالے چ ویک کے پڑھ دے رہے ہو، بھی تو قرآن ہی سی نا. تو رب نے یہی پوچھنا کہ میں نے وظیفے پڑھنے کا کہا. جب آگے سے کہو گے کہ میں رسالوں میں سے چینلز میں دے کے وظیفے پڑھتا رہا تو اللہ والو پہلے پڑھنے تھے لتر 4 تو اب پڑھیں گے 400. یہ بول کے خود ہی پھنس ہوگے. کیوں؟ رب فرمائے گا اچھا یعنی 4 وظیفے کرتا رہے، 6 کرتا رہے، 15 کرتا رہے، 50 کرتا رہے. اس کا مطلب ہے کہ تجھے معلوم بھی تھا اور تیرے پاس وقت بھی تھا. تمہیں معلوم بھی تھا، تیرے پاس وقت بھی تھا، تیرے پاس شعور بھی تھا. تو نے قرآن کی تلاوت نہ کی، 4 گھنٹے وظائف کر لیے. اگر آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کر لیتا میں تجھے 4 گھنٹے وظائف میں کھپنے ہی نہ دیتا. اب توجہ رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بعد نماز فجر سورج نکلنے تک یعنی فجر کی نماز ادا کی، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور ذکر میں مشغول رہا. پھر میں کہہ رہا ہوں جہاں میں لفظ بولوں ذکر، اس کو اوراد و وظائف میں نہیں لے جانا. اوراد و وظائف کا ذکر کے ساتھ دور دور کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ کا ذکر محض اللہ کے لیے ہے اور اوراد و وظائف کاکے کے لیے ہیں، کاکی کے لیے ہیں، شادی کے لیے ہیں، غربت کے لیے ہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے ہیں، بیماری کے لیے ہیں. اوراد و وظائف دنیا کے لیے ہیں اور اللہ کا ذکر اللہ کے لیے. یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ ان کا تو موازنہ ہی نہیں بنتا. جس طرح دن ہے، رات ہے، ان کا کوئی موازنہ بنتا ہے؟ ان کا موازنہ نہیں بنتا. تو اس لیے اپنے ذہن میں جو کیڑا پھنسا ہوا ہے اس کو نکال دیں. جو پیروں نے آپ کا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ ذکر ہی ہے، یہ سارا ذکر ہی ہے. اللہ بولو وہ ذکر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اور ہے، اوراد و وظائف اور ہے. ذکر کی نیت اور ہے، اوراد و وظائف کی نیت اور ہے. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کی نیت ہوتی اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اللہ تو ہی میرا مقصود ہے اور تیری رضا میری مطلوب ہے. اللہ کا ذکر اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی شرائط لاگو نہیں ہوتی. دعا ہم اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگتے ہیں، اس کے اوپر کوئی شرائط لاگو نہیں ہوتی. جب اوراد و وظائف
وظائف چاہے وہ قرآنی ہی کیوں ہوں، جب ان کو کیا جاتا ہے تو ان سے مقصود اور مطلوب دنیا ہوتی ہے۔ جب دنیا کے لیے قرآن استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ تمام شرائط لاگو ہوتی ہیں۔ اور شرائط لاگو کیوں ہوتی ہیں؟ کہ ان کے کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اب وہ تیری مرضی کا کام ہے تو ذمہ دار بھی نتائج کا تو ہوگا، اچھے نکلیں یا برے نکلیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر ان کے ساتھ شرائط لاگو کی جاتی ہیں۔ تو اگر شرائط میں کریں تو ہو سکتا ہے بچت بھی ہو جائے اور تھوڑا بہت کچھ ہمیں مل بھی دنیا کا جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی پھر وہیں بیٹھا رہا سورج طلوع ہونے تک، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ اس کو جنت میں 70 محل عطا فرمائے گا، اور ان محلات کے اندر ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ یعنی جو بعد نماز فجر اللہ کا ذکر کرتا رہا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا رہا، اس کو اللہ 70 محل دے گا۔ اور کیسے عالی شان ہوں گے کہ ان کے اندر ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ذرا توجہ رکھے کہ جو رب راضی ہو کے آخرت میں اتنا بڑا صلہ، اتنا بڑا اجر و ثواب یا انعام جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے، اس کا عشر عشیر دنیا میں نہیں دے سکتا۔ اس محل کا عشر عشیر، اس محل میں سے اللہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی نکال کے دے دے، ہماری زندگی بسر ہو جانی ہے۔ جس محل کو اللہ نے سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا ہے اور اللہ مزید نہیں بھی دینا چاہتا، ہمارے ہی محل میں سے 2 اینٹیں نکال دے، اوتھے 2 مٹی دیاں لا دواں گے، میچ کر کے نا، کیری شیری پھیر کے پینٹ شینٹ کر کے میچ کر دے، 2 ہمیں وہاں سے نکال کے دے دے، تو ہماری یہ دنیا ہو گئی نا سکھی، ہماری 5 ہوگی سر کڑائی میں ہو جائے گا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم آرام سے زندگی جو ہے بسر کر سکتے ہیں، گزارا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ 70 محل دے رہا ہے، اس میں کتنی چاندی کی اینٹیں ہوں گی اور کتنی سونے کی ہوں گی۔ تو کیا اس رب کے خزانوں میں کمی ہے؟ اللہ بولو ان محلات کو بناتے ہوئے جو کچرا نیچے گرا ہے، اللہ وہ کچرا ہی دے دے تو اللہ بولو ہمارے دنیا میں گھر نہیں محلات بن جائیں گے۔ کبھی بیٹھ کے سوچو، آپ کے گھر کے آگے سڑک ٹوٹ گئی ہے یا چھوٹا موٹا پیچ آپ نے لگانا ہے تو کسی کا سامنے گھر بن رہا ہے تو ان کا کچرا روزانہ کی بنیاد پہ اتنا بن جاتا ہے کہ آپ آگے اپنے گھر کی سڑک تعمیر کر سکتے ہیں۔ اینٹیں بچ جاتی ہیں، مسالہ بچ جاتا ہے، ریت بچ جاتی ہے، کرش بچ جاتا ہے، سٹیل بچ جاتا ہے، کتنی چیزیں بچ جاتی ہیں جو کہ مالک مکان جو بنا رہے ہیں، جو تعمیر کر رہے ہیں، ان کے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اللہ جو جنت میں تمہارے محلات بن رہے ہیں، اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرتے ہو تو اس سے جو کچرا بچے گا اللہ وہی دیتا جائے، تو دنیا میں ہم جو ہے وہ نواب بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ محلات کی تعمیر ہو رہی ہے، محلات کی جنت میں تعمیر ہو رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ محلات کن کے ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کے امتیوں کے محل ہیں، یعنی آپ کے جو امتی ہیں جو جنت میں آئیں گے ان کے محل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد دوبارہ میری نظر پڑی تو تعمیر رک گئی ہوئی تھی۔ پہلے تعمیر ہو رہی ہے پھر تعمیر رک گئی، تو میں نے پوچھا کہ پہلے تم تعمیر کر رہے تھے، مشغول تھے، اب تعمیر جو ہے روک دی ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پہلے خرچہ پہنچ رہا تھا تو تعمیر جاری تھی، اب خرچہ بند ہو گیا ہے تو تعمیر بھی بند ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کی تعمیر کے لیے خرچہ کون دیتا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ ان محلات کی تعمیر کے لیے خرچہ امتی دیتے ہیں، جب وہ رب کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس کو تعمیر کیے جاتے ہیں۔ جب امتی نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، جہاں تعمیر تھی وہیں پہ رک گئی۔ کاش وہاں فرشتے حضور کو یہ بھی بتاتے کہ جی قرآن چھڑ کے تو رسالہ شروع کر لیا نے، میرے نبی کو کس بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ والو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کتنا دکھتا ہوگا کہ جو کتاب میرے پہ نازل ہوئی اس کو چھوڑ کے تو میری امت نے بدبختی والا رستہ اختیار کر لیا، وظیفوں کی کتابیں اور رسالوں کو سینے کے ساتھ لگا لیا اور ہر مہینے پیسے دے کے خرچ
کر کے اس کو خرید رہے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا بھی وقت ہے اور اس پہ عمل کرنے کا بھی وقت ہے، تو ملنی کا عائشہ ہے نہیں اور نہ ملی ہے، اور جو ملی ہے وہ شافعی نے ننگے کر کے بازار میں رکھ دی ہے، اب کوئی منہ لگانے کو دیکھنے کو راضی نہیں ہے۔ کل تک جو وظیفے پڑھنے والے بڑے معتبر تھے، بڑی ان کی عزت تھی، گھر میں مائی بابوں کی بڑی عزت تھی، ہون مائی بابے سٹور روم وچ بھی منہ چھپا کے زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ آج وظیفے پڑھنے والوں کے بارے میں جس کو شعور آ گیا ہے، جو لوگ ہماری فکر کو سمجھ گئے ہیں، ان کو جب پتا چل جاتا ہے یہ وظیفے پڑھنے والا ہے، وہ کہتا ہے بھائی پرا ہی رہ، وظیفے پڑھنے والا کہیں رجت کا سا میرے پہ ڈالتا ہے، مجھے بھی برباد کرتا ہے۔ یعنی اب لوگ الحمدللہ اس کو اتنا منحوس سمجھتے ہیں، جو کہ سمجھنا چاہیے، اور یہی ہماری کامیابی ہے، تاکہ وہ اتنا قابل نفرت ہو جائے، اسے معلوم ہو کہ حضور کی زندگی کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ یوں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے سیدنا ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی، جس نے اہل اللہ کی اہانت کی، یعنی جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کی تذلیل کی، اللہ ان کو دنیا آخرت میں رسوا کرے گا اور پھر ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو لوگوں آج قرآن کی تلاوت چھوڑ کے ہم کس طرف لگ پڑے ہیں؟ وظائف کی طرف۔ ایک خاتون مجھے کہنے لگی، حضرت صاحب آپ پنج صورتہ کے خلاف اتنا بولتے ہیں، اتنے آپ نے بیانات جو ہے وہ کیے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ پنج صورتہ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ پنج صورتہ کیا ہے؟ میں نے 1000 پنج صورتہ لے کر بانٹا ہے۔ میں کہ شرم نہ مار کیوں نہیں گئی؟ اب دیکھو اس نے ایک کام کیا ہے، اس کو کتنا بڑا وہ مر کا سمجھ رہی ہے، اور مجھے کیا کہہ رہی ہے، آپ جو ہے پنج صورتہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں خلاف، تو آپ کو کیا پتا کہ پنج صورتہ کیا ہے؟ اس میں اتنی دعائیں ہیں، اتنے وظائف ہیں، اتنا اس سے نفع ہوتا ہے، اس میں کئی طرح کے درود پاک ہیں، تو اس میں قرآن کی صورتیں ہیں۔ میں تو اپنے پاس رکھتی ہوں، اپنے پرس میں رکھتی ہوں، جب میں باہر جاتی ہوں 2-3 میں اپنے پرس میں رکھ کر لے کے جاتی ہوں، کہ جو بھی پڑھنے والا مل جاتا ہے، خاتون مجھے نظر آتی ہے، میں اس کو دیتی ہوں۔ تو میں نے پچھلے سال 1000 پنج صورتہ لے کر بانٹا ہے، تو جو ہے ہون ساڑیاں ماما پہنا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ پھر جو میرا جسم میری مرضی والے ہیں نا، وہ پھر بھڑک اٹھتے ہیں فوراً۔ یہ کام بڑا نیکی کا کیا ہے، یہ کام 1000 پنج صورتہ جو بانٹا ہے، یہ کام بہت بڑی نیکی کا کیا ہے۔ اگر یہ واقعی نیکی کا کام ہے، اس کو مکہ مدینہ میں لے جا کر بانٹو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہوا ہے نا، وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہاں یہ بانٹیں گے تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جنہوں نے فضائل اعمال کتاب کی وجہ سے تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دی ہے، جب یہ کتابیں بانٹو گے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے تمہیں لگ پتا چلے گا۔ اللہ ایک طرف آپ لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آ رہے ہو، اور ایک آپ من گھڑت وظائف کی طرف لے کر آ رہے ہو، اور آگے سے شرم کرنے کی بجائے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ ہاں واقعی مجھے پتا نہیں، کیونکہ میرے ہاتھ میں الحمدللہ قرآن ہے، تو قرآن ہی ہوتے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیونکہ قرآن کی نعمت نہیں ہے، اس لیے کنویں کا مینڈک جو ہے وہ کنویں کو سمندر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی سمندر ہے، تو جو قرآن میں ڈبکی لگائے گا تو پھر اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اللہ شروع میں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک قرآن پڑھ رہے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، ایک آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک آپ وظیفہ کر رہے ہیں بے شک قرآن کی وہ صورت ہی ہے محض دنیا کے لیے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو قرآن اور وظیفوں کی کتاب برابر ہو سکتے؟ آج پنج صورتہ کو اتنی اہمیت دے رہے ہو تو کل جو ہے رسالے کو بھی کہو گے یہ قرآن کے معاذ اللہ برابر ہے، اور اسی طرح وہ بیچ رہے ہیں کہ اتنے رسالے بیچو تو یہ خوشی ملے گی، اتنے رسالے بیچے، وہ جی میرا بھائی جو ہے 302 میں وہ اندر تھا، میں نے اتنے رسالے بانٹے تو میرا بھائی باہر آ گیا۔ اے جڑے سارے اندر سڑن دے رہے اس سب کی طرف بانٹو نا تو سارے باہر آ جائیں۔ ایک جیل میں 6-7 ہزار جو ہے وہ قیدی ہیں، اس سب کی طرف سے جو ہے شمارہ بانٹو تاکہ سارے باہر آ جائیں۔ اللہ والو یہ جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں جو ہے وہ پھیلا کے اس کا مقصود کیا ہے؟ اپنا کاروبار چلانا۔ قرآن بانٹو گے قیدی باہر آ جائے گا، اس کا مطلب ہے قرآن ایک بندے نے قتل کیا ہوا ہے تو قرآن اس کو قتل کی سزا سے بچا دے گا۔ قرآن عدل کرنے کے لیے آیا ہے یا نا انصافی کرنے کے لیے آیا ہے؟
اللہ والوں ہماری سوچیں دیکھیں کیا بن گئی ہوئی ہیں کہ 302 میں میرا بھائی اندر تھا، ہم نے اتنے رسالے لے کر بانٹے اور ہمارا بھائی باہر آ گیا. فلان جگہ بندہ بیمار تھا ہاسپٹل میں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، ہم نے اتنے رسالے بانٹے اور ہمارا مریض جو ہے وہ تندرست ہو گیا. کدھر اللہ والو یہ قوم چل پڑی ہے، کدھر لگ پڑی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج دعا اور صدقہ کے ذریعے کرو، دعا اور صدقہ کے ذریعے کرو. اور یہ وظیفوں کی کتابیں چھپوا کے تمام بڑی بڑی فیکٹریوں والے، صنعت کار، پیسے والے لوگ آج کس کام پہ لگے ہوئے ہیں؟ وظائف کی کتابیں چھپوا کے ان کے اوپر اپنا نام لکھوا کے بانٹ رہے ہیں، اور قرآن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر رہا ہے، قبر میں بھی جو ہے وہ جکڑ ہوگی اور حشر میں بھی پھر پکڑ ہوگی. تو اس لیے اللہ والوں میں نے کھل کے دوبارہ آج مضمون کو بیان کر دیا. اللہ تمام سوالات جو پینڈنگ تھے یعنی 23 اگست تک وہ سب اپلوڈ کر دیے گئے ہیں مختلف چینلز کے اوپر. جتنے بھی ہمارے آفیشیل چینلز ہیں ہر چینل کے اوپر ان کو اپلوڈ کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ اپنے سوال کے جواب کے منتظر ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، ان کو مزید اذیت برداشت نہ کرنا پڑے. میں نے پہلے بھی معذرت کی تھی اور اپنا موقف بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ جب میں بیانات سے فارغ ہوتا ہوں تو سوال و جواب کا جو سیشن ہے یا ویلاگ ہے میں وہ ریکارڈ کروا کے جاتا ہوں. میری طرف سے کوئی دیر نہیں ہے، لیٹ نہیں ہے. اب حضرات کو معلوم ہے کہ ملک بھر میں جو نیٹ کے مسائل ایشوز چل رہے ہیں، میرے سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان مسائل کی وجہ سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو رہی تھیں. معمول کے مطابق روٹین میں ہمارے 3 بیانات یا شافیہ سوشل میڈیا کے 3 چینلز پہ 3 ویڈیو روزانہ پبلک ہوتی ہیں، لیکن پچھلے 2-3 ہفتوں سے ترتیب جو ہے وہ خراب ہوئی ہے. کبھی 2 ویڈیوز یا 2 بیانات پبلک ہوتے ہیں، کبھی 1 ہوتا ہے، کبھی 3 ہوتے ہیں، کوئی روٹین نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز جو ہی نیٹ کا ایشو حل ہو جاتا ہے، فائر وال کی وجہ سے جو ایشوز آ رہے ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں تو دوبارہ روٹین بحال ہو جائے گی. بہرحال جتنے بھی سوالات پینڈنگ تھے 23 اگست تک وہ سارے کلیئر ہو گئے ہیں. آج جو میرے پاس سوالات ہیں یعنی 15 سوالات یہ 24 اگست 2024 کے ہیں. اگر آپ کو آپ کے سوال کا جواب آج کے ویلاگ میں مل جائے ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کو آپ کے سوال کا جواب آج کے ویلاگ میں نہ ملے تو میں نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ہم نے تمام سوالات کے جوابات دے دیے ہیں. آپ جو پہلے والے ویلاگ در چینل پہ، آرزو چینل پہ، تلاش چینل پہ پبلک ہوئے ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنیں، وہاں آپ کا جواب موجود ہوگا. اگر بالفرض وہاں بھی آپ کا جواب نہ ہو تو جہاں آپ نے سوال پیسٹ کیا تھا یعنی تلاش چینل کی کمیونٹی پہ وہاں جا کر دیکھیں، ممکن ہے کہ آپ کو انڈیویجولی رپلائی وہیں پہ کر دیا گیا ہو. تو اب آتے ہیں جی آج کے سوال و جواب کی طرف. پہلا سوال ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، ہمیں درود پاک کی لت لگانے والے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام دے گا جو کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا. برائے کرم درود ابراہیمی کی زکوٰۃ کبیر کا مکمل طریقہ بتائیں. پہلے تو آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اللہ سنا آپ کو خوش رکھے. آپ نے جو حسن ظن ہمارے بارے میں قائم کیا ہے اللہ وہ قائم اور دائم رکھے. جو آپ نے فرمائش کی ہے یا سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ برائے کرم درود ابراہیم کی زکوٰۃ کبیر کا مکمل طریقہ بتائیں. دیکھیں ابھی میں بیان کر کے فارغ ہوا ہوں. درود ابراہیم کی زکوٰۃ صغیر، درود تامہ کی زکوٰۃ صغیر، یہ بیان انشاءاللہ العزیز کل یا پرسوں تلاش چینل پہ پبلک ہوگا. پہلے آپ یہ بیان مکمل سنیں، درود تامہ کی آپ زکوٰۃ دیں. جب آپ درود تامہ کی زکوٰۃ دے لیں گے پھر میں جو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں ان کے مزاج کو، ان کے فلو کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر زکوٰۃ کبیر کے اوپر بھی کلام کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ کبیر دینے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں. تو اس لیے پہلے آپ زکوٰۃ صغیر جس طرح دینی ہے، جو میں نے شرائط اس کی آج بتائی ہیں، اس کے ساتھ استخارے کا عمل بھی بتایا ہے. یہ 2 in 1 ہے اور بہت ہی اعلیٰ عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے. اگر آپ نے زکوٰۃ صغیر پہلے درود ابراہیم کی دے بھی لی ہے تو دوبارہ درود ابراہیم کی زکوٰۃ یعنی درود تامہ اس کو میں بول رہا ہوں اس بیان کے اندر، تو آپ درود تامہ کی زکوٰۃ دوبارہ دیں تاکہ آپ کی بنیاد ایک بار جو ہے زکوٰۃ صغیر دے کے مضبوط ہو جائے. روحانیت کی، عملیات کی بنیاد جتنی مضبوط ہو، عامل پہ ڈگمگاتا نہیں ہے، رجت کا شکار نہیں ہوتا، نفس اور شیطان کا
غلبہ نہیں ہوتا، شکار نہیں ہوتا، محفوظ طریقے سے سفر اس کا منزل کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے زکوٰۃ پہلے دے بھی دی ہوئی ہے یا کوئی اور سن رہے ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کبیر، زکوٰۃ صغیر درود ابراہیم کی دی بھی ہوئی ہے، تو وہ میرے کہنے پہ درود تامہ کی زکوٰۃ صغیر دیں، اپنی فٹنگ کو، اپنی بنیاد کو، بیس کو زیادہ مضبوط کریں، پھر انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں تک آپ لوگوں کے مزاج، آپ لوگوں کے رسپانس کو دیکھتے ہوئے درود ابراہیم کی زکوٰۃ کبیر کا طریقہ بھی میں عرض کر دوں گا۔ سوال نمبر ہے جی 2۔ السلام علیکم حضرت صاحب، آج میرا خضری عمل کی زکوٰۃ کا عمل ختم ہو گیا ہے، دل بہت اداس ہے، جیسے کوئی اپنوں سے جدا ہو جاتا ہے، خوشی بھی بہت ہے کہ خیریت سے عمل مکمل ہو گیا، آپ نے دنیا اور آخرت کی دولت کا پتہ بتا دیا ہے، بہت شکریہ حضرت صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو تا قیامت آباد رکھے۔ خضری عمل کی زکوٰۃ سے میری شوگر، بی پی اور گھٹنوں کا درد ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اب اگر جسم میں کہیں درد ہوتا ہے تو صرف بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ کر پھونکتی ہوں، 1 سیکنڈ میں درد ختم ہو جاتا ہے، جزاک اللہ خیر۔ خضری عمل کی زکوٰۃ کی ویڈیو دن میں 1 بار ضرور دیکھتی ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے، ہر روز آپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق نہا کے، خوشبو لگا کے، توبہ استغفار اور شکر کی نیت سے نفل پڑھتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، آپ نے ہمیں سیدھے رستے پر لگا دیا ہے، ساری آزمائشیں، مشکلیں الحمدللہ ختم ہو گئی ہیں۔ حضرت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تو اظہار تشکر تھا، یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے خضری عمل کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو خضری عمل کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں یا خضری عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت خوش نصیب ہیں۔ اب خضری عمل کی زکوٰۃ ادا کر کے اب آپ کیا کرو؟ انجوائے کرو۔ کیا کرو؟ انجوائے کرو۔ ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ کچھ نہیں آپ نے کرنا، کملی والے پہ درود پڑھو، یہی خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں، تاکہ وہ لوگ جن کو چلے کے دوران خضری عمل کا نفع نہیں ہوا ان کو تکرار میں نفع ہوگا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، میں نے بیان میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جب کسی عمل کی زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کو پہلے عشرے میں نفع شروع ہو جاتا ہے، فیض جاری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ وظیفہ ان کی روح کے ساتھ، مزاج کے ساتھ مطابقت اختیار کر جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں 20 دن کے بعد، بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں 30 دن کے بعد، بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں آخری عشرے میں عمل کا نفع ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پورا چلہ مکمل بھی ہو جاتا ہے لیکن عمل کا فیض جاری نہیں ہوتا، یعنی تاثیر نہیں آتی۔ پھر جب وہ لوگ کچھ عرصہ اس کو 1-2 مہینے پڑھتے رہتے ہیں، یعنی اس کی تکرار مخصوص تعداد میں کرتے رہتے ہیں، تو وہ وظیفہ اپنا مزاج، بندے کے مزاج کے ساتھ کمپیٹیبل کر جاتا ہے، یعنی وہ میچ کر جاتا ہے، تو فیض جاری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ تمام حضرات جن کو خضری عمل کا نفع ہو رہا ہے، جس طرح ہماری بہن نے لکھا، ان کو تو بہت مبارک ہو۔ جن کو کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو ان کو میں نے کیا کہا ہے کہ وہ خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں، رات سونے سے پہلے بھی 1-8 بار پڑھیں، 5-6-7 بار روزانہ جب پڑھتے رہیں گے تو کچھ عرصے کے بعد فیض جاری ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام حضرات جن کے بہت زیادہ قرآنک مسائل تھے، 5-5 10-10 15-15 20-20 سال ایک نسل کے پرانے مسائل تھے، پھر انہوں نے وظائف پڑھے نہیں تھے، وظائف کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے، تو ان کو تو ایک چلے سے نفع نہیں ہوگا، وہ تو تختی بڑی مشکل سے صاف ہو جائے، شیاطین سے جان تھوڑی بہت چھوٹ جائے تو بڑی بات ہے۔ ان کو کم از کم 2 سے 3 بار زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن ابھی کیونکہ سفر کے ایام چل رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل بہت زیادہ سخت ہے آج کے دور میں، 5-6-7 گھنٹے بیٹھنا آج کل ممکن نہیں ہے، بدن کے اندر طاقت نہیں ہے، روح کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، تو آپ نے ماشاءاللہ اتنی مشقت کی ہے، اس لیے کم از کم 7 ہفتے یعنی 2 مہینے آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے خضری عمل کی زکوٰۃ دی ہے وہ 2 مہینے سکون.com انجوائے کریں، کملی والے پہ درود پڑھیں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اپنی نیند کو پورا کریں۔ جب 2 مہینے مکمل ہو جائیں تو وہ تمام حضرات جو خضری عمل کی زکوٰۃ دے چکے ہیں لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہوئے، وہ دوبارہ زکوٰۃ دیں گے، وہی شرائط، وہی طریقہ کار دوبارہ ہوگا، وہ دوبارہ سے عمل کو دہرائیں گے۔ اس طرح وہ حضرات جو 2 زکوٰۃیں دے لیتے ہیں پھر بھی ان کے معاملات کے اندر کچھ تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے تو پھر دوبارہ وہ 1.5-2 مہینے کا گیپ دے کے تیسری زکوٰۃ دیں گے، تو انشاءاللہ تیسری زکوٰۃ سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آج کے دور میں بھی 100% لوگ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں سب کے سب رنگے جائیں گے۔ تو یہ میں نے ہدایات بھی دے دی ہیں کہ جس طرح یہ خاتون ہیں ان کے اللہ رب العزت نے مسائل حل کر دی ہیں، اب ان کو دوبارہ زکوٰۃ کا عمل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تکرار کرتے رہیں۔
ज़कात का अमल वो दोहराएंगे जिनके मसाइल बहुत पुराने थे और वो हल नहीं हुए, या ज़कात के दौरान उन्होंने शराइत का उस तरह ख्याल नहीं रखा, पासदारी नहीं की, कमी कोताही रही है, वो तासीर नहीं आई। वो कम अज़ कम 6 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते यानी 1.5 से 2 महीना रेस्ट करके दोबारा ज़कात का अमल रिपीट करेंगे। इसी तरह अल्लाह न करे किसी का दूसरा चिल्ला भी नाकाम रहता है, जो वो चाह रहे हैं वो मंजिल नहीं मिलती, या जिन मसाइल का वो हल चाहते हैं वो मसाइल ख़त्म नहीं हुए, तो वो फिर दोबारा 6 से 8 हफ्ते का वक्फा दे के तीसरी ज़कात देंगे। तो ये जो खिज़री अमल की ज़कात लोग दे रहे हैं उनके लिए भी हदायत हैं। सवाल नंबर है जी 3। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपका हर बयान और हर लफ्ज़ हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा सवाल ये है कि पहले ज़माने में सर के बाल ज़मीन में दफना दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो किसी ने मुझे बताया है कि कंघी करने के बाद बालों को कैंची से छोटा छोटा कतर कर नाली में बहा दिया करें, इससे जादू वगैरह भी नहीं होता। क्या ऐसा करना ठीक है? प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। 100% ठीक है। जिन्होंने भी ये बात आपको बताई है उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया। अल्लाह उनको ये मशवरा देने का भी अजर अता फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने खुद अपने एक बुजुर्गों को देखा को वो सर पे कभी हाथ मारते, ऐसे ऐसा इंसान करता है तो बाल टूट जाता, इस तरह कभी उन्होंने ऐसे किया तो बाल टूट जाता, तो वो बाल को तोड़ देते थे। तो उस वक्त मेरी उम्र बहुत थोड़ी थी है, तो मुझे इन बातों का वो शऊर नहीं था। रूहानियत के अंदर टांग तो मैं अटका बैठा था, लेकिन इन चीज़ों का भी इल्म नहीं था। मैं भी आपकी तरह था कि ये पढ़ लो तो ये हो जाएगा, ये पढ़ लो तो ये हो जाएगा। जब मैं टुंगिया गया तो फिर मुझे पता चला कि भाई इंज करिए तो इंज नहीं होता। बाज़ दफ़ा मतलब शॉर्ट लगाता है तो क्लीन बोल्ड भी हो जाता है। हमें ये किसी ने डराया ही नहीं था, समझाया नहीं था। हमें यही बताया गया था इंज करोगे तो फौरन, इंज करोगे तो छक्का बाउंड्री, हमें ये सुनाया गया था। हम भी सीधा चलते रहे। तो वो बाल को ऐसे करते तो बाल आना तो तोड़ देते थे, तो तोड़ देना, फिर कभी उन्होंने बाल पकड़ के रखने, कभी तोड़ना, कभी जेब में डाल लेने। तो फिर मैंने कई बार उनको देखा कि वो अपने घर के बाहर बाल तोड़ के डालने। तो उस वक्त ना उम्र थी इस तरह की, ना शऊर था, बचपन था, तो ना मैंने पूछा। जब मैं फिर इस मैदान में आया और फिर मैं टुंगिया गया, फिर मैंने जब सीखा, बंदा टुंगने के बाद बाबा तो करता है ना, तो जब बाबा की मेरे सरकार ने करम फरमाया, फिर हमारे ऊपर ये राज खुले कि वो ऐसा क्यों करते थे। क्यों? जब बाल को आप तोड़ देंगे तो बहुत हद तक आपको सेफ्टी मार्जिन जो मिल जाता है कि जादू आपके ऊपर नहीं होगा। और ये बात आपने बिल्कुल सही लिखी है। आजकल देखें, इस तरह हमारा घर है, सारे का सारा कवर्ड एरिया है, तो अब हम उनको कहाँ पे दफनाएं? इस तरह फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं, छोटे घरों में जो लोग रहते हैं, वो कहाँ हर वक्त बालों को दफन करते रहे। तो सबसे आसान तरीका ये है कि जब आपने बाल किए या ब्रश में से बाल 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए, आपने ब्रश साफ किया, वो सारे बाल निकाले, उनको कैंची के साथ 2-4 दफा काट दिया और छोटे छोटे कचरा हो जाएगा, तो वो फिर जादू के लिए इस्तेमाल अमूमी तौर पर नहीं होते। तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत आसान सा टोटका है, तरीका है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी हम एहतियात कर सकते हैं वो करें, बाकी तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखें। सवाल नंबर है जी 4। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरा सवाल ये है कि कुछ सूरतों की पढ़ाई करके तमाम मुसलमान जिन्नात को हदिया किया जा सकता है, इससे कोई मसला तो नहीं होगा? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दें। नहीं, कोई मसला नहीं होगा। बस इंज करके इत्थे तुहानू रस्सी पाएंगे, जिस तरह अजारबंद होता है ना, नाला बनी जाएगा, बस इंज करके तुम रस्सी पाएंगे, जमीन और आसमान के दरमियान में आपको लटका देंगे। फिर आपकी हमें ऑडियो भी आएगी, पता नहीं ऑडियो आए या ना आए, तुसी बड़े उच्चे हो जाना ना, फिर वीडियो आती रहेगी ਤੁਹਾਡੀ। हम आपको नीचे से यूं देखते रहेंगे, माशाल्लाह क्या शान पाई है, क्या मकाम पाया, ऐसे लटकोगे इंशाअल्लाह। कभी टांगे ऊपर होंगी, कभी सर नीचे होगा, कभी टांगे ऊपर होंगी, कभी सर नीचे होगा। जिस लामा के बाद लाहौर वो पार्क है ना, कभी कभी हम वहां जाते थे तो वहां वो शीशा होता था, ऊपर नीचे बच्चे खेलते ना, तो बस वो वाला माहौल बनेगा, हम नीचे बैठ के। उस जमाने में तो कैमरे नहीं होते थे, तो अब तो जूम इन करके इंशाल्लाह हम आपकी वीडियो बना के अपने चैनल पे भी जो है वो अपलोड करेंगे। आप पढ़ो, आप जिन्नात को हदिया करो, उनको अपने साथ जोड़ो, मुख्तलिफ सूरतें पढ़ के फिर आपके साथ जो होगा वो आप हमें बताइएगा। जिस दिन आपकी घड़ी आ जाए आप हमें ज़रूर इतला कीजिएगा, हज़रत साहब आज मेरे टुंगे जाने का वक्त है, यानी लोग बताते हैं हज़रत साहब आज मेरी सालगिरह है, तो आप फिर हमें सबको बताइएगा, शाफिया फैमिली को, कि भाई सारे लोग अपने मोबाइल ऑन रखो, एक्टिव रहो, आज मेरे फलान टाइम टुंगे जाने का वक्त है। तो इंशाअल्लाह हम पूरा प्रोटोकॉल देंगे आपको, आपकी जो है इज्जत अफजाई करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, सूरतां खिंच के रख
پڑھی جا تو چڑھی جا، پڑھی جا تو چڑھی جا، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ اوپر چلے جائیں، ایسا مقام آپ پائیں کہ کوئی وہ مقام نہ پا سکے۔ تو بھائی آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ نے پھر میرے بیانات سن کے کیا سیکھا، آپ ضرور کریں، آپ کو اجازت ہے بھائی۔ سوال نمبر ہے جی 5، السلام علیکم حضرت صاحب، میری بیٹی پیدائشی نابینا ہے، اللہ اکبر، قرآن پاک میں ہر لا علاج بیماری کا بھی علاج ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے کیا کروں، پلیز میری رہنمائی فرما دیں۔ آپ کل تلاش چینل پہ درود تامہ کا بیان پبلک ہوگا، آپ وہ بیان سنیں، درود تامہ کی زکوٰۃ دیں، اور درود تامہ کی جب زکوٰۃ دے رہے ہوں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی اپنی بیٹی کو پلاتے رہیں، اور اس کی آنکھیں جو ہے اسی پانی کے ساتھ دھوتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے کوئی نہ کوئی معجزہ اس بیٹی کی زندگی میں رونما کر کے دکھائے گا۔ یقین کامل کے ساتھ کریں، باقی کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا، کوئی ایسی روحانی علاج اس کام کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ بچی کا پیدائشی جو مسئلہ ہے وہ اس کا میڈیکل ایشو ہے، روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بچی کے لیے وظائف کریں اس کی بینائی کے لیے، تو بچی کے اوپر وظائف کا اثر آ جائے، آنکھیں بیچاری کی پہلے نہیں ہیں تو باقی خوشیاں آپ وظائف پڑھ کے اس کی برباد کر دیں، نہ وہ زندوں میں رہ جائے نہ وہ مردوں میں رہ جائے۔ تو خدا کا واسطہ ہے ایسا آپ نے ظلم اپنی اولاد کے اوپر نہیں ڈھانا، آپ درود تامہ پڑھیں، وہ آپ کو بھی رنگ دے گا، آپ کی اولاد کو بھی رنگ دے گا۔ سوال نمبر ہے جی 6، السلام علیکم حضرت صاحب، کیا روبی کا پتھر پہن کر واش روم میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے سونے کی انگوٹھی میں یہ پتھر پہنا ہوا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، پلیز رہنمائی فرما دیں۔ پتھروں کے بارے میں بیان کرنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ لوگوں کا یقین اور اعتقاد پہلے ہی ٹوٹکوں کے اوپر بہت ہے، ہم محنت کر کے ان کو حضور کی غلامی کی طرف لانا چاہتے ہیں، سنتوں کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اگر بھی آپ نے بھی کوئی ایسا پتھر پہنا ہوا ہے اور آپ کا اعتقاد اس کے اوپر بن رہا ہے، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس پتھر کو اتار دیں۔ باقی جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ پتھر پہن کر واش روم میں جا سکتے ہیں یا نہیں، بالکل جا سکتے ہیں، جون سا مرضی آپ نے پتھر پہنا ہوا ہے آپ جا سکتے ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر کارو نہ کیا ہو اللہ اس کے رسول کا نام، یا کوئی آیت یا کوئی ایسی کوئی چیز نہ لکھی ہو۔ جس طرح یہ سادہ پتھر ہے اس طرح کا آپ نے پہنا ہوا ہے تو آپ بلا کراہت واش روم میں جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر ہے جی 7، السلام علیکم حضرت صاحب، جن لوگوں کی 3-4 نسلوں کی وظائف کی ہسٹری ہو، لا علمی میں کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، جن لوگوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا عمل کیا ہو، 5 سورتیں پڑھا ہو، وہ لوگ یوں ہی رجت کے ساتھ مر گئے ہوں، اب ان کے لیے ایسا کیا کیا جائے جس سے ان کی قبر ٹھنڈی ہو جائے، پلیز تفصیل سے رہنمائی فرما دے۔ بیٹا جی کوئی تفصیل نہیں ہے، اگر تو انہوں نے یہ اعمال محض عبادت کے طور پہ کیے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہا، اپنی اولاد کے لیے بے شک کیے ہیں، اچھی نیت سے کیے ہیں، تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، ان کو انشاءاللہ آخرت میں اجر ملے گا۔ اللہ کی رحمت سے ہم پر امید ہیں کہ ان کی قبر بھی ٹھنڈی ہوگی اور ان کا حشر بھی اچھا ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ اپنی فکر کریں کہ جو وہ کر گئے ہیں آپ ان کو معاف کر دیں اور اپنا علاج کریں۔ جو میں علاج بتاتا ہوں، جو 5 اعمال امت کو بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد خضری عمل، سارا دن درود پاک، رات سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی، رزق حلال کماؤ کھاؤ، اور آنکھوں کی حفاظت جو اللہ نے دیا ہے اس میں تھوڑا بہت صدقہ کرتے رہو۔ آپ 5 اعمال کرو، آپ اس مصیبت سے جان چھڑاؤ، اور اپنے دل میں کوئی ملال، کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہ رکھو کہ ہمارے والدین نے، بڑوں نے یہ کیا، کیونکہ اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اگر موجود ہوتے پھر ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے، ان کو منانے کی کوشش کرتے، ان کو روکنے کی کوشش کرتے۔ اب جو ہونا ہے وہ ہو گیا ہوا ہے، تو آپ اس چیپٹر کو کلوز کر دیں، اپنی فکر کریں۔ اور میں نے دوسرا واضح کر دیا ہے، اگر انہوں نے اچھی نیتوں سے کیا ہوا ہے تو پھر تو انہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر وہ بری نیتوں کے ساتھ کسی کو مارنے کے لیے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے، اللہ نہ کرے انہوں نے کوئی اعمال کیے ہوئے ہیں، تو آپ جو مرضی کر لو، انہوں نے جکڑ میں، انہوں نے پکڑ میں آ کر رہنا ہے۔ کیوں میں اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، یہ معاملہ حقوق اللہ کا نہیں ہے۔ تو اللہ سونے سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یقیناً آپ کے بڑوں نے کسی کو برباد کرنے کے لیے، کسی کو تباہ کرنے کے لیے ایسے اعمال یا ایسی نیتوں سے نہیں کیے ہوں گے، انہوں نے محض عبادت کے طور پہ اجر و ثواب کے لیے یا اولاد کی، آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کیے ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز ان کو ان کا اجر بھی ملے گا اور ان کی قبر بھی اچھی ہی ہوگی۔ آپ اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو اس مصیبت سے اب نکالیں، کیونکہ وہ جو کر چکے وہ سو کر چکے، اور 3-4 نسلیں آپ نے لکھی ہے، 3-4 نسلوں سے، تو آپ
خود سوچیں کہ آپ کے گھر میں وظائف کا کتنا اثر بد ہوگا. تو آپ دن رات محنت کریں, اپنے گھر میں درود و سلام کی محفل ہفتے میں ایک بار ضرور کروایا کریں, تاکہ کچھ آپ ہمت کریں, کچھ لوگ آپ کے گھر میں آ کر درود پڑھیں. جلد از جلد جو اثر بد ہے وہ بھی زائل ہو, جو جلالی اثرات ہیں وہ بھی زائل ہوں, تاکہ خوشیوں کے, رحمتوں کے, برکت کے, سلامتی کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھل سکیں. سوال نمبر ہے جی 8. السلام علیکم حضرت صاحب, میں نے کراچی والے ایک پیر صاحب کے کہنے پر سورۃ قریش بغیر شرائط کے مالی تنگ دستی کے لیے پڑھتا رہا ہوں, اور اس کا نقشہ اپنے گھر میں لگایا تھا جس کے چاروں کونوں پر کل شریف اور درمیان میں سورۃ قریش لکھی تھی, مگر میرے حالات دن بدن اور خراب ہوتے گئے. اب آپ کے بیان سن کر سب کچھ بہا دیا ہے اور وظائف چھوڑ دیے ہیں. اب آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرے حالات کچھ سمجھ جائیں اور اثر بد میں سے میری جان چھوٹ جائے. بھائی جس طرح میں نے ابھی اوپر 2-3 لوگوں کو گائیڈ کیا ہے کہ کل تلاش چینل پہ درود تامہ کا بیان آ رہا ہے, 6 ٹافیاں والا درود ابراہیم کے کمالات, اس طرح کا اس کا تھمبنیل ہے, وہ آپ سنیں مکمل توجہ کے ساتھ. درود ابراہیم کی آپ زکوٰۃ دیں, یعنی درود تامہ کی آپ زکوٰۃ دیں, اور ساتھ جو 5 اعمال امت کو بتاتا ہوں, جو ابھی بھی بتا رہا تھا کہ ہر نماز کے بعد خضری عمل, سارا دن آپ درود پاک پڑھیں گے, رات سونے سے پہلے سید الاستغفار کی ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رزق حلال کماؤ اور کھاؤ, آنکھوں کی حفاظت کرو, جو اللہ نے دیا تھوڑا بہت صدقہ خیرات کرتے رہو, دن میں رات میں جب بھی آسانی ہو, ما تیسر من القرآن, جتنی آسانی اتنی قرآن کی تلاوت کرتے رہے. یہ اعمال آپ نے کرنے, اسے باہر نہیں نکلنا. درود تامہ کی جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو جو بندش لگی ہے, آپ کو رزق کی تنگی آئی ہے, انشاءاللہ العزیز ایک زکوٰۃ سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی یہ ہے, تنگی تو آپ کو آئی ہے, پریشانی تو آپ کو آئی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, آپ نے خود اس کا اظہار کیا, لیکن کم از کم مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ جو امت کو میں سکھا رہا ہوں, جو امت تک میں پہنچا رہا ہوں, اس کے اوپر آپ نے مہر لگا دی ہے کہ ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ. اب ہے جی سوال نمبر 9. السلام علیکم حضرت صاحب, میں رجت کے علاج کے لیے, یہ بڑے مزے کا سوال ہے, ذرا کانی چنگلی مار لو, ایکٹیو ہو کے انج کر کے ببو ہے, ٹھیک ہے. اگر موبائل آپ نے اپنا ایسے ورٹیکل رکھا ہوا ہے تو ذرا ہورزونٹل کر لو, میرا ذرا ویو اچھا آئے گا, زیادہ میں اچھا لگوں گا نا, اس میں ایسے ذرا بڑی بڑی تصویر آئے گی. سوال نمبر ہے جی 9. السلام علیکم حضرت صاحب, میں رجت کے علاج کے لیے 786 دفعہ بسم اللہ شریف کا عمل کر رہی ہوں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. السلام علیکم حضرت صاحب, میں رجت کے علاج کے لیے 786 دفعہ بسم اللہ شریف کا عمل کر رہی ہوں. آگے سنیے گا. اس کا فائدہ مجھے ہونے کی بجائے میرے شوہر کو ہوتا جا رہا ہے. میں نے کیا کہا تھا, جو لوگ بڑی سکرین پہ سن رہے ہیں انہیں تو مزہ آئے گا, جس طرح آپ لوگ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں. تو اگر آپ چھوٹی سکرین پہ سن رہے ہیں, یعنی موبائل پہ سن رہے ہیں, تو اپنے موبائل کو ہورزونٹل کر لیں تاکہ ذرا سکرین بڑی ہو جائے, ٹھیک ہے. سوال نمبر ہے جی 9. السلام علیکم حضرت صاحب, میں رجت کے علاج کے لیے 786 دفعہ بسم اللہ شریف کا عمل کر رہی ہوں. اس کا فائدہ مجھے ہونے کی بجائے میرے شوہر کو ہو رہا ہے. اس نے پلاٹ بھی لے لیا ہے اور اس کے پاس دولت بھی بڑھ گئی. ہوں بھائی جنوں اللہ دے, اب بتاؤ میں کیسے روک سکتا ہوں. اس نے پلاٹ بھی لے لیا, اس کے پاس دولت بھی بڑھ گئی ہے. اس نے مجھ پر اور میرے بچوں پر رزق تنگ کر دیا ہے. جیسے ہی پیسہ بڑھتا ہے وہ دوسری شادی کی دھمکیاں دینے لگ جاتا ہے. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری ذات اور میرے بچوں کو فائدہ ہو, میرا کمائی کا کوئی وسیلہ بن جائے. کل کے بیان میں نے کیا کہا تھا, الحمدللہ اس امت کے اندر, خاص طور پہ پاکستانی قوم کے اندر, ایک سے بڑا ایک نورہ ہے اور ایک سے بڑی ایک بونگی ہے. مطلب اللہ والی, میں تجھے کیا بتاؤں, تیرا اپنے رب کے اوپر اعتقاد ہی نہیں ہے. تو اتنا بڑا عمل کر رہی ہے, جو عمل تیرے شوہر کو نفع دے رہا ہے تو تیری ذات کو کوئی نفع نہیں دے رہا. اپنا عقیدہ درست کرو, اللہ سے معافی مانگو اور اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت اسی بسم اللہ شریف کے عمل سے ہمارے درمیان میں, یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دے, تاکہ ان کا دل نرم ہو اور وہ مال اپنی آل اولاد یعنی بچے پہ, بیوی پہ خرچ کریں. یہ اللہ سے مانگو. ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا. بسم اللہ شریف کے ساتھ کوئی بھی عمل کرو گے, یہ جو میاں کا رزق کھلا ہے یہ بھی بند ہو جائے گا, تو پھر ٹول بجاندے رہنا, خود بھی مرو گی وہ بھی مرے گا.
پہلے تو وہ کہتا ہے میں دوسری شادی کر لینی ہے یا نہیں کرنی، واللہ عالم دھمکیاں لگاتا ہے، کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، سیریس ہے نان سیریس ہے، تو جب گھر روٹی نہیں ہوگی تو پھر طلاق او وٹتے پئیے پھر ہو کے رہے گی۔ تو اس لیے اس طرح بات نہیں سوچتے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس سے میری ذات اور میرے بچوں کو فائدہ ہو۔ جب اتنی خود غرضی آ جاتی ہے تو اللہ بولو اعمال کی دنیا میں نفع نہیں ہوتا۔ عمل آپ اپنا جاری رکھیں، ساتھ اب اللہ سے مانگیں یا اللہ اس عمل سے مجھے بھی نفع ہو جس طرح میرے میاں کو نفع ہوا ہے، اور ان کا دل نرم کر دے کہ تاکہ وہ مال ہمارے اوپر بھی خرچ کریں، میرے بچوں پہ بھی خرچ کریں۔ پانی جو دم کرتے ہیں پانی خود بھی پیا کرو، ان کو بھی پلایا کرو، اگر وہ نہیں پیتے تو ہنڈیاں میں ڈالو، دودھ میں ڈالو، اور اللہ سے دعا کرو یا کہ اے اللہ میرے میاں کا رزق اور بڑھا، اس میں برکت عطا فرما، اور اہل و عیال پہ بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں کی کمی ہے، اپنے نیت کے اندر جو آپ کے کمی ہے، اخلاص میں کمی ہے، اس کو دور کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی والے حالات پیدا فرما دے گا۔ سوال نمبر ہے جی 10۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے آپ کا بتایا اور خضری عمل 1 سال سے کیا ہے اور کر رہی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ابو بہت بیمار ہیں، ان کی عمر 90 سال ہے، وہ غصے کے بہت تیز ہیں، بہت گالیاں دیتے ہیں، ماشاءاللہ 90 سال میں بھی تیز ہیں، 90 سال میں بھی گالیاں دیتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود گھر میں سکون نہیں ہے، پتہ نہیں امی نے ان کے ساتھ کیسے گزارا کیا ہے۔ اب امی بھی ان جیسی ہی ہوتی جا رہی ہیں، ان کی سخت طبیعت کی وجہ سے ہم میں سے کسی کی شادی نہیں ہو رہی، ہم سب گھر والے بہت پریشان ہیں، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں آپ جو ایک عمل کر رہے ہیں خضری عمل، یہ تو بہت اچھا ہے، خود بھی خضری عمل کریں، گھر میں جو دوسرے افراد ہیں ان کو بھی خضری عمل پہ لگائیں، اپنی والدہ کو بھی لگائیں تاکہ پہلے آپ کا حصار مضبوط ہو۔ باقی جو آپ نے مسئلہ لکھا ہے شادیاں نہیں ہو رہی اور ان کا مزاج بہت سخت ہے اور امی بھی اسی طرح کی مزاج کی بنتی جا رہی ہیں، تو یہ مزاج خضری عمل سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ مزاج درود پاک سے ہوگا۔ تو ابھی میں نے بیان کیا 3-4 لوگوں کو میں نے گائیڈ کیا ہے، آپ بھی درود تامہ والا عمل کریں، گھر کے دوسرے افراد ہیں ان کو بھی لگاؤ، ہفتے میں ایک محفل اپنے گھر میں درود پاک کی کروائیں۔ غصے کا علاج درود تامہ اور یا درود فتح یا درود اہل بیت، درود خضری کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر درود تامہ کر لیں گے تو کمال ہو جائے گا، تو آپ وہ کریں، انشاءاللہ العزیز 2-3 ہفتوں میں آپ کو رزلٹ ملے گا۔ سوال نمبر ہے جی 11۔ السلام علیکم حضرت صاحب، خضری عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد میری زندگی بالکل الجھ گئی ہے، ویسے بھی خضری عمل پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ حضرت آپ نے بیان میں فرمایا تھا کہ رجت سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، میری مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں، پلیز رہنمائی فرمائیں، میں کیا کروں؟ میرے محترم، میں نے آپ کو کیا رہنمائی فرمانی ہے؟ جو پہلا کامنٹ تھا یا سوال نمبر 2 تھا، جس خاتون کو خضری عمل کا بہت نفع ہوا ہے، ان کا جواب دیتے ہوئے میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ تکرار ہر نماز کے بعد کرتے رہیں، اور جب آپ کو زکوٰۃ دیے ہوئے 6 سے 8 ہفتے گزر جائیں تو آپ زکوٰۃ رپیٹ کریں۔ اللہ نہ کرے دوسری زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی آپ کے مسائل میں بہتری خطر خواہ نہیں آتی تو پھر 6 سے 8 ہفتے آپ ریسٹ کر کے دوبارہ زکوٰۃ ادا کریں۔ میں نے اس میں وضاحت کی ہے کہ جب معاملات سالوں کے بگڑے ہوئے ہوں تو وہ ایک چلے سے آج کل ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اللہ والو ہمارا تو رزق ہی رزق حلال نہیں ہے آج کے دور میں، تو بہت سی اور باتیں ہیں، قباحتیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں، اس وجہ عمل کا فیض جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے دل چھوٹا نہیں کریں، صدقہ خیرات جو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے وہ دیتے رہیں، اپنے اعمال جاری رکھیں۔ جو آپ نے کہا ہے کہ مشکل ہو گیا ہے، جب عمل چلنا مشکل ہو جائے یا عمل کو چلانا مشکل ہو جائے، کئی بیانات کے اندر میں نے یہ بات کہی ہے، جب عمل چلتا چلتا رک جائے، عمل کرنا مشکل ہو جائے، عمل کا فیض کم ہونا شروع ہو جائے، تو کتنے کام کرنے ہیں؟ 3، کثرت سے استغفار کرنی، صلاۃ و توبہ کا اہتمام کرنا ہے، اور صدقہ کرنا ہے۔ کتنے بیانات میں نے یہ بات بتائی ہے، راز بتایا، عمل نہیں چھوڑنا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمل کے اندر شک شروع کر دیتے ہیں، جو اپنے اندر کمی ہے وہ نکالو۔ 3 اعمال آپ نے کرنے ہیں، کثرت سے استغفار، استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن جلالی آپ نے ذکر نہیں کرنا، بہتر ہے، کیونکہ مالی تنگ دستی کا اور آپ اور شکار ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دعا پڑھ لیں، یا محض اتنا ہی کافی ہے، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، یا اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی ربنا اغفر لی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو جمالی سیغے ہیں ان کو کثرت کے ساتھ آپ صلاۃ و توبہ اور ساتھ آپ صدقہ، انشاءاللہ 2 4 5 دن کے اندر آپ کو جو رکاوٹ آ رہی عمل کرنے میں یا عمل کے نفع میں یا عمل جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا جیسے پہلے ہو رہا تھا، یہ سارے مسائل انشاءاللہ 5 7 دن